ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثناء، ہمہ قسم کی عبادت یکتائی، وحدائی، شہنشاہی، بادشاہی، کبریائی، تنہائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک کائنات خالق ارض و سما کی ذات و برکات کے لیے خاص، انگنت لا تعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم، سرور اعظم، امام اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کامیاب جماعت، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا رمضان۔ صحابہ کا رمضان کیسا ہوتا تھا، اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب جلیل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مولا کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے رمضان کے متعلق بات کا آغاز کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما وہ کون سی شخصیات ہیں۔ صحابہ کا تعارف بحیثیت مسلمان ہم سب کو ہونا از حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام کا آغاز کیا ہے سورۃ البقرہ سے۔ سورۃ البقرہ کا جو پہلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، پہلے 2 رکوع ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں ایک ایسی جماعت ہے کہ جو خالصتاً کفر کرنے والی ہے، جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی جماعت ہے جو خالصاً اللہ کے لیے ایمان قبول کرنے والی ہے، جنہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ایسی جماعت ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اگر تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہیں پھر کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب نبی علیہ السلام کی محفل سے نکل جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور یہ تھے منافقین۔ ان تینوں جماعتوں کا تعارف بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ ایک جماعت کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب جماعت ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ دوسری جماعت، اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے اللہ کریم نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اور تیسری جماعت جو ہے اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کریم نے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے۔ کفار کے لیے عذاب عظیم ہے، منافقین کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک قسم کا، اور صحابہ کرام کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ شخصیات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور جو کامیاب جماعت ہے۔ اور اس جماعت کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کائنات کے لوگوں
اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی گروہ وہ ہے جو کامیاب گروہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا گروہ کہ جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، جس کے بارے میں رب فرمائے کہ یہ کامیاب جماعت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس جماعت کے بڑی دور کی بات ہے۔ اس جماعت کے بچوں کی اگر بات کی جائے تو رمضان ایسا ہوتا، اس جماعت کے بچے، صحابہ کرام کے بچے، صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے، رمضان کے مہینے میں اپنے بچے کا روزہ رکھواتے، اور پھر روزہ رکھوا کے اسے بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دیتے، اپنے بچے کے روزے کا پورا خیال بھی کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابی فرماتے کہ ہم اپنے بچوں کو اون کے کھلونے بنا کر دیتے، بچہ روزے کی حالت میں ہوتا، جب بچے کو بھوک اور پیاس لگتی تو ہم بچے کو وہ کھلونے دے دیتے، بچہ ان کے ساتھ کھیلتا اور اس کا وقت گزر جاتا۔ حضرات گرامی قدر، بات اصل میں یہ ہے، تربیت بچپن سے ہوتی ہے، ایمان کی جڑیں دل میں بچپن سے مضبوط ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ایسی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی کہ بچپن سے ہی ان کے دلوں کے اندر روزے کی اہمیت، روزے کا احترام، روزے کا اکرام ان کے دلوں کے اندر رکھا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور پھر ان کا رمضان، اور رمضان کے حوالہ سے اتنے زیادہ توجہ، غور اور فکر کرنے والے، صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرتا، اللہ کے محبوب پیغمبر، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، ان کے ذمہ کچھ روزے تھے، اللہ کے رسول کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات، رمضان ہے، رمضان آج الحمدللہ زندہ ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، ہزاروں ایسے لوگ جو صحت مند ہیں، صحت یاب ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، جوانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے، لیکن روزے کی فکر نہیں، روزے پر کوئی غور نہیں، روزے پر کوئی توجہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، ماں فوت ہو چکی ہے، فوت ہونے والی ماں کے روزے کی اتنی فکر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، والدہ فوت ہو گئی، میری والدہ کے ذمے کچھ روزے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر کیا ان کے روزے میں رکھوا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، میرے صحابی، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا قرض ادا کیا جائے، اور روزہ آپ پر اللہ کا قرض ہے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا۔ حضرات، اللہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے آپ جس کا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کا قرض ادا کیجیے۔ آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں، کوئی عزیز و اقارب ہے، کسی کے ذمے روزہ ہے، کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ رہ گیا، کسی اور پریشانی کی وجہ سے روزہ رہ گیا، اس کے روزے کا فدیہ دیں، یہ اللہ کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات گرامی قدر، پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اللہ اکبر اللہ، ایک صحابی کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ، صحابی رسول ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں، اس لیے حدیث بیان کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے محبوب پیغمبر، روزہ تھا، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں اللہ کے رسول جماع کر بیٹھا ہوں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر بتائیے اب میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا، روزے کی حالت میں جماع کرنے کی سزا یہ ہے 60 روزے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کے، یہ کفارہ ہے روزہ توڑنے کا۔ کوئی بندہ اپنا روزہ توڑ بیٹھتا ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ توڑنے کی سزا کیا ہے 60 روزے مسلسل، شہرین متتابعین، لگاتار 2 روزے۔ اب یہ صحابی پتہ کیا کہنے لگے،
اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام 1 مہینے کے روزے برداشت نہیں ہوئے، 2 مہینے کی سزا دے رہے۔ نبی کائنات علیہ السلام سے فرمانے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اب یہ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر میں کیسے غریبوں کو، کیسے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات علیہ السلام فرمایا پھر مسکینوں کو کپڑے پہنا۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر اتنی بھی طاقت نہیں، نہ روزے رکھ سکتا ہوں 2 مہینے کے لگاتار، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ میں کپڑے پہنا سکتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بیٹھ جا۔ یہ صحابی نبی کائنات علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑا وقت گزرا، ایک اور اللہ کا بندہ آیا، اس کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہے، لا کر نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر یہ صدقہ ہے، لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سائل کدھر ہے، وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس حدیث کو سنیے، اپنے ایمان کو روشن کیجیے۔ دین اسلام لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، دین اسلام بڑا آسان دین ہے، دین اسلام آپ کا خیر خواہ ہے، دین اسلام آپ سے محبت کرنے والا دین ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آ ذرا میرے سامنے یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جا کر اپنی بستی میں لوگوں میں یہ کھجوریں تقسیم کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ صحابی پتہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر جس بستی میں میں رہتا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ نبی کائنات علیہ السلام اس صحابی کی بات سن کے اتنا مسکرائے، پیغمبر علیہ السلام کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی، اتنا خوش ہوئے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جا اس کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھا، اپنے گھر جا کے کھجوریں کھا، اللہ نے تیری طرف سے کفارہ قبول کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ تھا میرے صحابہ کا رمضان، یہ تھے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ۔ یارو روزے کی فکر بھی ہے، روزے پر توجہ بھی کرتے ہیں، اور دین اسلام سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اسلام بڑا آسان دین ہے، اسلام آپ کا بڑا خیر خواہ دین ہے۔ ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین اسلام پر غور ہی نہیں کیا۔ آپ اسلام کا مطالعہ کیجیے، اسلام کو سمجھیے، ہمیشہ آپ کا خیر خواہ رہا ہے اسلام۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر اللہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی کائنات علیہ السلام کے صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے اور دونوں ایک ہی وقت میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ دونوں ایک ہی وقت میں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کچھ وقت گزرا اور کچھ عرصے کے بعد جنگ کا موقع آیا۔ دونوں میں سے ایک بندہ میدان جہاد میں لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بندہ اس پہلے صحابی کے 1 سال بعد طبعی موت فوت ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں، خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ جو پہلے فوت ہوا ہے، پہلے شہید ہوا ہے، وہ جنت میں بعد میں جاتا ہے، جو بعد میں طبعی موت فوت ہوتا ہے وہ جنت میں پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب تھا کہ ایک اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اور دوسرا اس کے 1 سال بعد عام موت فوت ہو گیا، بعد والا جنت میں پہلے کیسے گیا؟ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ خواب دیکھا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یارو آج ہم اپنے رمضان کا محاسبہ کریں، کیا ہمارا رمضان ایسا ہے جیسا پیغمبر کے صحابہ کرام کا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خواب دیکھنے والے، جو جنت میں پہلے گیا ہے یہ بات حق ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شہید ہونے والے کے بعد جو دوسرا فوت ہونے والا ہے اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا 1 رمضان بڑھ گیا ہے، اس نے رمضان کے روزے رکھے،
اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اس نے رمضان میں قیام کیا، اس نے دن کا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا، اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اس کا اجر اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اسے جنت میں پہلے داخل کیا ہے، اسے جنت میں بعد میں داخل کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو یہ رمضان تھا پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا، یہ رمضان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا، یہ رمضان تھا اولئک حزب اللہ جماعت کا رمضان تھا۔ آج ہمارا رمضان ایسا ہے؟ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا ہمارے رمضان ایسے ہیں کہ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے بڑھ کر ہو؟ پچھلے رمضان میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس رمضان میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یارو دیکھنے میں بات یہ آتی ہے کہ پچھلے سال لوگ زیادہ شوق رکھتے تھے، اس بار شوق کم ہو گئے۔ پچھلے بار عبادت کا شوق زیادہ تھا، اس دفعہ کم ہو گیا۔ پچھلی بار روزہ دار زیادہ تھے، اس بار کم ہو گئے۔ میں بیمار ہو گیا ہوں، گرمی بہت زیادہ ہے، میری فلاں مجبوری، میری فلاں مجبوری۔ یارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اپنی مجبوریوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے اس خاص تحفے رمضان کا اہتمام اور اکرام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے مقام بھی پایا، عزت بھی پائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا رمضان۔ ام سنان ایک انصاری عورت ہے، اس کا واقعہ ہے صحیح البخاری کے اندر۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حج پر گئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کر کے واپس آئے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی اس ام سنان انصاری عورت سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا، حج پہ نہیں گئی؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے میرا حج رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اگر آپ کا حج رہ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آئے، رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا۔ اور رمضان کا عمرہ اس طرح ہے جس طرح میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ حج کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے رمضان کو سمجھا، جنہوں نے رمضان کی اہمیت کو سمجھا۔ رمضان کے مہینے کا عمرہ اس طرح ہے جس طرح پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے حج اکبر کیا ہے۔ حضرات رمضان کو سمجھیے، اللہ نے اگر وسعت دی ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو عمرے کے لیے جائیں اور عمرے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کا نام ہے تو محبت سے رضی اللہ عنہ پڑھا کریں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، دو تین الفاظ آتے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جسے میں اپناؤں تو میری زندگی سنور جائے۔ دوسرا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات صحابہ کرام کے سوال دیکھیے، آج ہمارے معاشرے میں بھی سوال ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا یار ہمارے سوال ہی ایسے ہیں جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، ہمارے سوال ہی ایسے ہیں جو صحابہ کے نقص تلاش کرتے ہیں، ہمارے سوال ہی ایسے ہیں جو صحابہ پہ بدزبانیاں استغفر اللہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یارو پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کا سوال دیکھیے، اللہ کے محبوب پیغمبر ایسا عمل بتائیے جسے میں اپناؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا میرے صحابی؟ علیک بالصیام۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، علیک بالصیام، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے۔ فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ روزے کے برابر دوسرا کوئی عمل ایسا نہیں جو اجر و ثواب میں اس کے مقابلے میں آ جائے۔ روزہ ایسا عمل ہے۔ رمضان صحابہ کا، صحابہ کرام رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس طرح بھاگ دوڑ کرتے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور پھر بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ، کیسی شخصیت ہے یار، کیسا روب ہے، کیسا ایمان ہے، کیسی استقامت ہے، کیسا پیار ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بار بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام اللہ کریم نے رکھا ہے باب الریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اس دروازے سے جنت میں جمع فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما دے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اسی طرح باب الصلاۃ ہے، باب الزکوٰۃ ہے، باب الجہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی باب الصلاۃ سے جائے گا، روزے دار باب الریان سے جائے گا، یہ سخی آدمی یہ باب الزکوٰۃ سے جائے گا، یہ مجاہد بندہ یہ باب الجہاد سے جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی ایسا خوش نصیب بندہ جو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر مجھے امید ہے کہ آپ وہ شخصیت ہو جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی ابو بکر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو جب یہ باتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کے بعد ان باتوں کے مقابلے میں ہم اپنا رویہ دیکھتے ہیں، اپنا کردار دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہماری کوشش کیا ہے؟ یارو لوگ ابو بکر کو کافر کہنے پر تیار ہو چکے ہیں، کافر کہنا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ لوگوں نے ابو بکر کو جنت سے نکالنا شروع کر دیا، لوگوں نے ابو بکر کو ایمان سے خارج کرنا شروع کر دیا۔ یارو ابو بکر تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، ابو بکر تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ ابو بکر تو وہ ہستی ہے جنت کے 8 دروازے اس کے مشتاق ہیں کہ آؤ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، تاریخ ابن حشام کے اندر یہ روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار چندے کے لیے مال مانگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس مال نہیں، مال جتنا بھی ہے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوٹ ہے، سوٹ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی سوٹ پہنا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو یہ روایت پڑھی ہے، میں کہتا ہوں کہ ایمان روشن ہو چکا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے لیے مال مانگا، ابو بکر صدیق کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بازار جاتے ہیں، بازار جا کر اپنا جو جوڑا پہنا ہوا ہے، جو لباس اپنے تن پر پہنا ہوا ہے، وہ لباس بازار گئے اور جا کر بازار میں وہ لباس بیچ دیا ہے، جو لباس پہنا ہوا وہ لباس بیچ کر وہاں سے ایک ٹاٹ کا لباس، اپنا روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک ٹاٹ کا لباس خریدا، اور وہ بھی جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں وہ لباس خریدا، اور خرید کر اپنے اوپر پہنا، تو جو مال ملا ہے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ابو بکر کی طرف سے قبول کیجئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو بکر کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو؟ مال نہیں تھا آپ کے پاس۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جو لباس پہنا ہوا تھا اللہ کی رضا کے لیے وہ لباس بیچ دیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر قیمت آپ کی ہتھیلی پر ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی نا، ادھر جبریل امین آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو ابو بکر صدیق ایمان، اللہ اکبر اللہ۔ جبریل امین پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، اور پھر اللہ پوچھتے ہیں اے ہمارے محبوب پیغمبر ابو بکر سے پوچھئے کیا اس حالت میں اپنے اللہ پہ راضی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ یارو ابو بکر صدیق سے رب سوال کرتا ہے کہ ابو بکر اس حالت میں اللہ پہ راضی ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں ہر حالت میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، ابو بکر ہر حالت میں اللہ پہ راضی ہے، پھر اللہ کی طرف سے بھی پیغام آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے ساتھ راضی ہو گیا، یہ اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے، جنت کے 8 دروازے مشتاق ہیں، آؤ ابو بکر جہاں سے چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جائیں۔
اللہ اکبر یارو، یہ تھے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، اور یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا رمضان۔ حضرات گرامی قدر، اس سے آگے چلیے، آج لوگ سوال کرتے ہیں، آج لوگ باتیں بناتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام کے صحابہ پر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب فرمایا نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان آیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یارو سنیے حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، رمضان آیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں، رمضان آیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھی، مسجد میں آئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا رمضان اور قیام دیکھیے، باتیں بڑی آتی ہیں ہمیں، عمل ہمارا ہوتا نہیں ہے، باتیں تبرہ بازی کرنے کے لیے زبان بڑی لمبی ہے، عمل کے اعتبار میں ہم بالکل کھوکھلے ہو چکے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے، پیچھے صحابہ کرام نے صف بنا لی، صحابہ کرام قیام اللیل میں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پہلا دن، رات گزری، دن ہوا، صحابہ کرام نے اپنے دوستوں کے اندر یہ بات بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات قیام کیا۔ حضرات دوسرا دن آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر ہیں، صحابہ کرام کی تعداد پہلے سے بڑھ جاتی ہے، سارے صحابہ ہی موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کی تعداد پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ رات گزری، دن ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بکھر جاتے ہیں، آپس میں اپنے یاروں دوستوں بیلیوں سے بات کرتے ہیں کہ رات ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے قیام کیا۔ حضرات رات تیسری آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ مصلی پر ہیں، صحابہ آپ کی اقتداء میں کھڑے، نبی کائنات علیہ السلام نے قیام کروایا، مسجد لوگوں سے بھر جاتی ہے، صحابہ کرام کی تعداد اتنی ہو جاتی۔ ہمارا تو معاملہ الٹ ہے نا، پہلے دن زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے کم، چوتھے دن اس سے کم، ہاں جی ڈیلی دوسرے تیسرے دن 2 4 جڑتے 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 آخری عشرہ آ جاتا ہے، پھر ایمان شروع ہوتا ہے، لو جی اب جاتے جاتے جو حاصل ہوتا ہے وہ کر لو۔ یارو صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا، پہلا دن ہے لوگ تھوڑے ہیں، دوسرا دن ہے اور زیادہ ہو گئے، تیسرا دن ہے اور زیادہ ہو گئے، چوتھا دن ہے۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یار نبی علیہ السلام نے پڑھائی 3 دن، آپ علیہ السلام نے تو 3 دن سے زیادہ پڑھائی نہیں۔ یارو ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی شخصیت ہیں جو معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے پھر واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ 50 میری امت پر مشکل ہو جائیں گی، نہیں پڑھ سکیں گے، کرتے کرتے صرف 5 رہ گئیں۔ حضرات پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن آیا، لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور صحابہ کا شوق پتہ کیا تھا، کھانس رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ آوازیں نکال رہے ہیں کھانسنے کی کہ پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو جائے کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر۔ ادھر تو یہ ہوتا نا کہ امام صاحب اللہ اکبر کریں تو ہم آنکھ چھپا کے پیچھے سے بھاگ جائیں، ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ آگے نماز کا آغاز ہو جائے، پیچھے سے صف سے نکل کے بھاگ جائیں۔ اور صحابہ کرام کا رمضان ایسا ہوتا تھا، وہ کھانس رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر آئیں، آ کر ہمیں نماز پڑھا دیں۔ رات گزر گئی ساری، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صبح فجر کی نماز کے لیے آئے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں آپ کے رات کے عمل سے غافل نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہو اور میں سو گیا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے علم ہی نہیں ہے، مجھے اس بات کا علم بھی تھا کہ مسجد میں صحابہ موجود ہیں، مجھے اس بات کا علم بھی تھا کہ میرے انتظار کے اندر ہیں۔ اصل بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے، مجھے خوف ہو گیا کہیں اللہ اس نماز کو فرض ہی نہ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے، یارو کیوں نہ پسند ہوگی جب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یار جس عمل سے آپ کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے، کیا وہ عمل عام ہوگا؟
کیا وہ معمولی عبادت ہوگی؟ نہیں، بڑی اہم، بڑی خاص، بڑی اسپیشل عبادت ہے یارو۔ اللہ اس کے بدلے آپ کے سارے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ ہاں جی، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس وجہ سے میں چوتھے دن نہیں آیا۔ اور پھر ایسی بات نہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر اس کے بعد منع کیا، پیغمبر علیہ السلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اس کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام 2 4 5 7 مل کے ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، باقی اس کی اقتداء میں نفل پڑھتے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، وہ اپنے گھر میں اپنے غلام کو اپنا امام بنا لیتی، اور وہ قرآن پاک کا جو مصحف ہے نا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، جس بھی چیز پہ لکھا ہے، چمڑے پر ہے، کپڑے پر ہے، پتوں پر ہے، وہ مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نا کھڑا ہوتا اور وہ قرآن پڑھتا، اور عائشہ صدیقہ اس کی اقتداء میں کھڑی ہو کے نفل پڑھا کرتی، قیام اللیل کیا کرتی تھی۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ نفلی نماز میں آپ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہو۔ یارو ہماری کوشش کیا ہے؟ ہم خود تو بھاگتے ہیں، دوسروں کو بھی بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس عبادت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، وقت ہی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تو چند باتیں ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا رمضان، ابھی واقعہ بدر چھیڑ کے دیکھ لیں، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا رمضان، فتح مکہ کھول کے دیکھ لیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، دماغ کی پٹیاں اتر جائیں گی کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کرام کا رمضان کیسا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، نبی کائنات علیہ السلام اور پھر آپ کے صحابہ، یارو بدر والا واقعہ سن 2 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کیا گیا مکہ سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجبور ہوئے، مکہ چھوڑا، مدینہ پہنچے، مدینہ میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 برس گزارے۔ 2 سال گزارنے کے بعد جب رمضان آیا نا، رمضان کے قریب پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کفار کا سردار رئیس الکفار ابو سفیان، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، مال لے کے وہ جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے 2 باتیں کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، پابندی کسی پر نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ جو آنا چاہتے آ جائے، جو نہیں آنا چاہتا نہ آئے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ بات لکھی ہو۔ بڑی لمبی بحث ہے، مختصر کر رہا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو لے کے چلتے میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچ گئے، ادھر ابو جہل اور اس کی کمیٹی کے سارے لوگ، انہیں پتہ چل گیا۔ پتہ کیا کہتے ہیں ابو سفیان کا قافلہ تو ہم نے بچا لیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، اب کفار کے اتنے لوگ ہیں، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک دن 9 اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کرتے، ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے، دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کرتے۔ اتنا مجمع تھا کفار کا، یعنی کم و بیش 1000 لوگ جو کفار کے تھے مقابلے میں آئے۔ اور ابو جہل نے پتہ کیا کہا، کہنے لگا چلو میدان میں بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کر معاذ اللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تذلیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارا قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے تھے، آؤ ہم نے اپنا قافلہ بچا لیا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، یہ بھی رمضان تھا اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا رمضان تھا، گرمی کا رمضان تھا۔ حضرات آج تو ہمارے پاس اعلیٰ قسم کے الحمدللہ مشروبات ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ کی نعمتیں ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں، بڑے بڑے معیاری کھانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو صرف کھجور کی گٹھلیوں پہ، کھجور کی اپنا چند کھجوروں پہ یا درختوں کے پتوں پہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان کے رمضان ایسے تھے جب میدان بدر میں پہنچے نا، اللہ اکبر اللہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب آپس میں مکالمہ کفار کے ساتھ شروع ہوا نا، تو کفار کا پہلا بندہ جو مقابلے کے اندر آیا، جب اسے تابناک قسم کی موت ملی نا، تو اس نے آتے ہوئے پتہ کیا کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک چشمہ جو ہے نا، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے گھراؤ کر لیا کہ یہ چشمہ ہمارا ہے، پانی ہمارے قبضے کے اندر آ گیا۔ اب وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے، کفار کا سردار، کہنے لگا
میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یعنی کفار کا اللہ پر یقین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں تھا۔ کہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یا تو میں انہیں شکست فاس دوں گا، یا پھر میں پانی کا کنواں جو ہے نا اس سے پانی پی کے دکھاؤں گا انہیں کہ ایسے پانی پیا جاتا ہے۔ جب وہ مقابلے میں آیا نا، آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور ایمان کے یہ بھی شہنشاہ ہیں، ایمان بڑا ہے۔ جب مقابلے کے اندر آیا نا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ وار کیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی، پاؤں کے قریب سے نا اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اب یہ بندہ وہاں سے گھسٹتا بھاگا، تاریخی روایات ہیں، یہ اپنی قسم پوری کرنے لگا کہ میں اس چشمے سے پانی پی کے اپنی قسم کو پوری کر کے دکھاتا ہوں۔ قریبی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دی۔ یہ تھا بدر، اور یہ تھے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا رمضان۔ ذرا تیزی سے کام چلا رہا ہوں کہ ہمیں بات کی بھی سمجھ آ جائے کہ صحابہ کا رمضان کیسا تھا۔ حضرات گرامی قدر، پھر کفار کی طرف سے اللہ اکبر اللہ، سردار آئے، سردار ہاں جی، عتبہ آیا، شیبہ آیا، یہ لوگ آئے نا جب، تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مقابلے میں جو صحابی بھیجے نا، وہ انصاری صحابی تھے مدینہ کے۔ اب یہ کفار پتہ کیا کہتے، کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم فلاں فلاں انصاری صحابی ہیں۔ کہنے لگے تم ہمارے مقابلے کے نہیں، واپس ہو جاؤ۔ کہنے لگے ہمارے معیار کے بندے بھیجو۔ پھر نبی علیہ السلام نے معیار کے بھیجے۔ کون؟ پہلے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ دوسرے نمبر پر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے بھیجا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں یارو، کیا بیان کروں کیا چھوڑوں، کون سی بات بیان، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس یار، اتنی باتیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا رمضان، اللہ اللہ اللہ، حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں صحابہ میدان میں اترے نا، کفار کے تینوں سرداروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تینوں ہی واصلے جہنم ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب کفار کے اندر نہ خوف اور رعب پیدا ہو جاتا ہے، کفار کے اندر خوف اور رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ خوف اور رعب کی وجہ سے نا وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی صفیں ٹوٹ پھوٹ جاتی، صفیں ان کی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ اور یہ ابو عبیدہ بن جراح، اللہ اللہ اللہ، یہ کون صحابی ہیں یارو؟ جب ایمان دل کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے نا، پھر پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ جب ایمان کی جڑیں دل کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر کائنات میں دوسرا کوئی فرد اہم نظر نہیں آتا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح یہ میدان میں پھر اترے، جب ان کے مقابلے میں شخص آیا نا، اب ابو عبیدہ بن جراح اس سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں، یہ پھر سامنے آتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح پھر کنارہ کشی کر جاتے ہیں، یہ تیسری بار پھر سامنے آتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح پھر کنارہ کشی کر جاتے ہیں، اس بندے کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ابو عبیدہ میرے لات منات عزا سے ڈر گئے ہو، میرا مقابلہ نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر اللہ، اب تھی غیرت ایمان جس کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے، اب تھی ایمان کی غیرت۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی تلوار نکالی، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ بندہ پتہ کون تھا؟ یہ ابو عبیدہ بن جراح کا سگا باپ تھا۔ اللہ اکبر اللہ یارو، جب ایمان دل کے اندر مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان کی جڑیں دل کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں، پھر دیکھا نہیں جاتا کہ مقابلے کے اندر کون ہے، پھر صرف یہ سمجھا جاتا ہے یہ رب کا دشمن ہے، رب کے محبوب کا دشمن ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یار ہمارے رمضان صرف روزہ رکھنا ہوتا ہے، صرف روزہ رکھا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ایئر کنڈیشنر گاڑیاں، ایئر کنڈیشن روم ہے ہمارے پاس، وی آئی پی رہائش ہے ہمارے پاس، اعلیٰ قسم کے معیاری کھانے ہمارے پاس، روزہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا، پھر بھی ہائے ہائے ہو رہی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزے کے باغی ہو چکے ہیں۔ یارو ایمان ایمان ایمان، اس دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارے دل یہ ایمان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں سے ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ اور پھر جب ان لوگوں نے ایمان کے ساتھ بدر کو فتح کیا ہے، پھر پیغمبر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نظر رحمت جھانک کے دیکھتا ہے بدر کے میدان والوں کی طرف، اور پھر کیا پوری زندگی دوبارہ جتنی دیر بھی وہ زندہ رہے۔ تمام صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ بدر کے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ دنیا میں ایک بھی عمل اس دن کے بعد نہ کریں پھر بھی جنتی، اور ہماری تبرہ بازی ان صحابہ پہ ہوتی، ہماری زبانیں انہی صحابہ پہ چلتی ہیں۔ یارو جن کے ذریعے آج اس مسجد کے اندر ہم جمع ہیں وہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جن کے ذریعے
آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہمارے پاس محفوظ ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں، جن کے ذریعے آج یہ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، اور جن کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت محفوظ ہوئی ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ آج ان کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے، آج انہی کے ایمان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، آج انہی کے ایمان سے اپنے آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا ایمان کم تھا ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حیدر کرار، اللہ اکبر اللہ، یہ بڑے دلیر آدمی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن پاک کے اندر سورہ حج ہے، سورہ حج کے اندر ایک آیت آتی ہے 17ویں پارے میں، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فی الذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے اس آیت کو پڑھ کے؟ کہتے اللہ کی قسم یہ آیت اللہ نے ہمارے بارے میں نازل کی، اللہ کی قسم یہ آیت اللہ کریم نے ہمارے بارے میں نازل کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے بدر والا میدان یاد آ جاتا ہے، بدر والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یارو روزہ بھی رکھا ہوگا، کیسی بات ہے، ذرا آپ تصورات میں لائیے اس منظر کو، روزہ بھی رکھا ہوگا، ہاں جی، اور سامنے 1000 کا لشکر بھی کھڑا ہوگا، ہاں جی، ادھر 313 ہیں، اور میں نے تاریخی روایتوں کے اندر پڑھا ہے ان 313 لوگوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 313 لوگوں کے پاس غربت اتنی تھی، مال کی کمی تھی، صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے ان کے پاس، اور 313 لوگوں کے پاس صرف 6 زریں تھیں جو پہن کے وہ میدان اب جہاد میں اتر سکتے۔ اور میں نے پڑھا ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا مقداد، 3 صحابہ کے پاس ایک سواری تھی۔ دیکھیے کائنات کی سب سے عظیم شخصیت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، 3 لوگ ہیں، ایک سواری ہے، ایک سوار ہوتا ہے 2 پیدل چلتے ہیں، پھر دوسرا سوار ہوتا ہے، پھر دوسرے 2 پیدل چلتے ہیں۔ ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے، رمضان کا مہینہ ہوگا، علی رضی اللہ عنہ سواری پر ہوں گے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام پیدل چل کے جا رہے ہیں، مقداد سواری پر ہیں، آقا دو جہاں پیدل چل رہے ہیں، یارو پیغمبر علیہ السلام سواری پر ہیں، آپ کے دونوں شیر آپ کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ آج ہمارا رمضان، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اپنے ایمان کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے، اور یارو آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے نماز تراویح نہیں ادا کر سکتے، یارو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، 10 منٹ کی نمازیں کھڑے ہو کے ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کشمیر فتح کرنے نکلیں، ہم بچانے نکلیں اپنے دین کو، یارو ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا، شاعر کہتا ہے نا، گر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، پھر اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے، ان لوگوں کا انعام پتہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور میدان بدر میں یہ منظر دیکھا، اللہ کریم نے فرشتے نازل کیے، باتیں بہت زیادہ تھیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرات، شاعر کہتا ہے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ آج اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو الحمدللہ انہی صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب جلیل ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمارے رمضان بھی صحابہ کے رمضان جیسے ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب